اور آج تک جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ کاغذ کے چتھڑے وہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ پڑے ہیں. کسی نے اس کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتظامی بددیانتی ہے. جب ہم نے میٹرک کیا تو ڈومیسائل کا مرحلہ آیا. تو ڈومیسائل بنانے کے لیے ہمیں اس دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا تھا. تو اس وقت تو یہاں پر اسٹاف بھی موجود تھا. یہاں پر پرانے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں وہ بھی پڑی تھی، مطلب جس طرح لائبریری میں ہوتی ہے اس طرح. اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیٹلاگنگ باقاعدہ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پر ہر سال جو اس وقت کے یہاں بیوروکریسی تھی، بلکہ ہر دور میں جو بھی بیوروکریسی آتی رہی، وہ اپنی فائل بناتے تھے، شہر کے بارے میں لکھتے تھے، یہاں کی شخصیات کے بارے میں لکھتے تھے، جو چینجز وہ کرتے تھے ان چینجز کے بارے میں لکھتے تھے. شہر کی ایک تاریخ تھی جو اپ گریڈ ہر کمشنر، ہر ڈپٹی کمشنر اور ہر اسسٹنٹ کمشنر کے دور میں وہ اپ گریڈ ہوتی رہی، اس کی فائل بنتی رہی. وہ ساری کی ساری اس ریکارڈ روم میں پڑی ہوتی تھی. بلکہ ہمیں اتنے تک بھی پتہ چلا کہ جب انگریز نے گزٹیئر بنانا شروع کیا تو ہر سال وہ گزٹیئر اپڈیٹ ہوا کرتا تھا، ہر سال وہ بنا کرتا تھا. تو اب یہ جو ہے نا وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ریکارڈ کی سطح پر یہاں پر موجود تھی. جب بلڈنگ وہ تہس نہس ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ لوکل حکومت اس طرف توجہ دیتی. اس ریکارڈ کو بڑا اہم تھا، وہ ریکارڈ بڑا اہم تھا. وہ تعین کر رہا تھا اس ڈیرہ اسماعیل خان کے اصل حلیے کی، اس کے ارتقاء کی کہاں سے یا اس کے انتظامی سفر کی، کہ یہ کیسے شروع ہوا، اس کا انتظامی سفر کیسے انہوں نے ریکارڈ کیا. درجہ بدرجہ اس کی تفصیل تھی موجود، اور وہ کتابوں کی شکل میں چھاپی جا سکتی تھی. تو جب سے وہ بلڈنگ زمین بوس ہوئی ہے کسی نے بھی اس طرح توجہ نہیں دی. اور آج تک جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ کاغذ کے چتھڑے وہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ پڑے ہیں. کسی نے اس کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتظامی بددیانتی ہے کہ ایک شہر کا اتنا بڑا ریکارڈ اور اس کو سنبھالنے والی کوئی بھی انتظامیہ نہیں ہے. تو تاریخ جو علاقے کی مرتب ہوتی ہے اس کے منہ پر یہ کلنک ہے، یہ بہت بڑا دبا ہے. ہمیں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کو سوچیں جو اس میں سے ریٹن مٹیریل ڈیرہ اسماعیل خان کے بارے میں مل سکتا ہے، کم از کم اس کو بحفاظت دوسری جگہ پر منتقل کریں. یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ آنے والا بچہ جو ہوگا اس شہر کا، اس علاقے کی آنے والی جو نسل ہوگی، آنے والے جو زوما ہوں گے، آنے والے جو انٹلیکچوئل ہوں گے، وہ یہ سوال کریں گے کہ یہ کیا کیا گیا ہے اس علاقے کے ساتھ. آج بھی لیا کے اور وہوا کے لوگ، ان کے جو زمینی تنازعات ہوتے ہیں ان کے مقدمے ڈیرہ اسماعیل خان میں آتے ہیں. اس لیے کہ وہ لوگوں نے تو اپنے پاس وہ پرانے کاغذات اپنے سنبھالے ہوئے. تو مجھے جو سمجھ آتی ہے، چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ کو، جس کو پہلے NWFP کہا جاتا تھا، بعد میں اب KPK کہا جاتا ہے، اس کی چونکہ ٹیل پر پڑا ہے، آخر میں پڑا ہے، تو جو انتظامی اثرات ہوتے ہیں وہ ڈیرہ تک پہنچتے پہنچتے ان کا اثر ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ جو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، انتظامی چیک اینڈ بیلنس، وہ ڈیرہ تک پہنچتا پہنچتے ختم ہو جاتا ہے. آپ کی جو یہاں کی عمارتیں ہیں انگریز دور سے چلی آ رہی ہیں، یا جو ریکارڈ سابقہ ہے وہ آ رہا ہے، کسی طرف کوئی توجہ نہیں ہے.